السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له رواہ الترمذی۔ میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کچھ ہی ایام گزرنے کے بعد ہمارے سامنے رمضان مبارک کا ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے نیکیوں کا مہینہ بنتا ہے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ لذتیں اٹھانے کے لیے، مزہ حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ بن کر رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی حالت اس قدر گری ہوئی رہتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کی زندگیاں غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی پڑی رہتی ہیں۔ حاضرین، ایک انسان کی سعادت مندی اور کامیابی اس بات میں ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے اپنی زندگی کو بھر دے، تبھی جا کر ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد، لوگوں کی ایک کثیر تعداد گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ پہلی نعمت صحت اور دوسری نعمت فارغ وقت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صحت اور فارغ وقت، جس میں ایک انسان کوئی کام میں مشغول نہیں رہتا، یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں ایک انسان کی زندگی میں۔ لیکن اس نعمت کی خاص بات یہ ہے کہ صحت کوئی بھی انسان اس کو روک نہیں سکتا۔ جیسے دوسری نعمتیں ہوتی ہیں، دوسری نعمتوں کے حصول ہونے کے بعد، حاصل ہو جانے کے بعد ایک انسان اسے روک سکتا ہے۔ دولت ہو، کوئی اچھا غذا کھانے کا سامان ہو، اسے وہ جمع کر کے رکھ سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ لیکن صحت ایک ایسی چیز ہے جسے ایک انسان تجوری کے اندر بند کر کے نہیں رکھ سکتا، وہ دھیمے دھیمے لمحہ بلمحہ ختم ہوتے چلی جاتی ہے۔ ایک انسان نوجوانی کی حالت میں بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بس میں ہر چیز ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس کی صحت پر بڑھاپے کے اثر نظرات آتے ہیں۔ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس میں طرح طرح کی بیماریاں جانوروں کی طرح اس انسان پر لپکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کہ ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریوں کی دوائی کھا رہا ہے، اور یہ معاملہ ہمارے گھر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ تو صحت ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جسے کوئی بھی انسان روک نہیں سکتا۔ اسی طرح سے وقت بھی ایک ایسی چیز ہے جسے انسان نہیں روک سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، یہ بھی دراصل ایک طرح کا وقت ہے، فارغ وقت ہے۔ اب کامیاب انسان وہی ہے جو اس مہینے کو استعمال کر لیتا ہے، اس مہینے کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھ کر
اس میں کرنے والے کیے جانے والے اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے، تب جا کر اس کا رمضان اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ رمضان کا وقت بھی ہم نے یوں ہی دوسرے وقتوں کی طرح گزار دیا تو ہمارا حال انہی لوگوں کی طرح ہوگا جو ہر رمضان کے گزر جانے کے بعد کہتے ہیں، اپنے محفلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، کتنے جلدی چلے گیا رمضان، رمضان آیا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، رمضان برابر اپنے وقت پر آیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے جتنی مدت دی تھی وہ برابر اپنے مدت کو طے کر کے گیا، لیکن ہم نے اور آپ نے اس وقت کی قدر نہیں جانی۔ اور جب ایک انسان کسی چیز کی قدر نہیں کرتا تو وہ وقت یوں ہی گزر جاتا ہے، وہ وقت آتا اور چلے جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی فکر کرتے ہیں اور رمضان کے آ جانے کے بعد رمضان کے بعد کی فکر کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی فکر اور رمضان میں عید کی فکر کرتے ہیں۔ تو بولیے رمضان کی فکر ہم نے کب کی؟ یہ آج ہمارا ماحول بن چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ امتحان اس بات سے کہ رمضان کے آتے ہی ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ماحول کو بڑا اچھا کر دیا ہے، بڑا خوشنما کر دیا ہے۔ جیسے رمضان میں گناہیں کم ہو جاتی ہیں، رمضان میں بڑے بڑے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے عبادت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ایک انسان اتنے تمام سہولیات کے ملنے کے باوجود بھی اگر رمضان میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکا تو وہ دنیا کے دوسرے ایام میں بھی، رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو رمضان ایک طرح سا امتحان ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں اس امتحان میں کتنا کامیاب رہتا ہوں، میری زبان سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، میرے اعضاء و جوارح سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اس مہینے میں۔ اگر اس مہینے میں مجھ سے غلطیاں سرزد کم ہوتی ہیں تو میری بقیہ زندگی بھی میں اتنا طاقت رکھتا ہوں کہ میری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ مگر رمضان میں بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، تو یقین جانیے کہ بقیہ زندگی بھی ہماری ویسی ہی گزرنے والی ہے، ہمارے اندر اصلاح کا ایک نقطہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ رمضان ہمارے لیے ایک آئینے کا کام کرتا ہے، رمضان ہمارے لیے آئینے کا کام کرتا ہے، وہ ہماری دینداری کا لیول بتاتا ہے کہ آپ کے اندر دینی لیول کتنا ہے، دینی جذبہ کتنا ہے، وہ رمضان بتاتا ہے۔ ایک بیمار انسان جسے بخار ہوا ہے، اس کو بخار ناپنے کے لیے ایک پیمانہ دیا جاتا ہے، تھرمومیٹر، اس کے ذریعے وہ اپنا بخار ناپتا ہے۔ ایک انسان موٹا ہو گیا ہے، اس کو وزن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک وزن کی تول ہوتی ہے جس پہ چڑھ کر وہ اپنا وزن ناپتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک انسان اخروی اعتبار سے کتنا کامیاب ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آتے ہی رمضان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی دینی قیمت کتنی ہے، دینی قیمت کتنی ہے۔ جتنی قدر آپ دین کی کریں گے اتنا ہی آپ کامیاب بنیں گے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں جتنی زیادہ دین کی قدر ہوگی، آپ رمضان میں بھی اسی اعتبار سے عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام جب بھی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو ان کا ایک الگ سا ماحول ہو جاتا۔ صحابہ کرام کے اندر قرآن پڑھنے کی صفت تھی، وہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ عموماً صحابہ کرام سے غلطیاں کم سرزد ہوتی تھیں اور رمضان کے مہینے میں وہ اور احتیاط برتنے لگتے تھے۔ تو وہ صحابہ کیا تھے؟ وہ نہ تو کوئی انجینئر تھے، نہ سائنٹسٹ تھے، نہ ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، آکسفورڈ کی ڈگریاں، کیمبرج کی ڈگریاں، وہ کچھ نہیں تھے۔ بس وہ ایک چیز تھے، وہ ایک چیز ایسے تھے کہ جس میں وہ کسی طرح کی کمی اور بیشی نہیں کرتے تھے، وہ اس چیز میں ایک دم کھرے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے خالص بندے تھے، صحابہ کرام اللہ کے خالص بندے تھے، اور بندگی کے معاملے میں اتنے خالص تھے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو رب کے سامنے رکھتے تھے، اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی خالق اور مالک مانتے تھے، اور جب کبھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا تو اس حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو نہیں رکھتے تھے، اپنے نفس کے معاملے کو چھوڑ کر فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے تھے۔ آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
جیسے ہی آیت نازل ہوتی ہے کہ جو کچھ سود کا لین دین باقی ہے چھوڑ دو، جو کچھ سودی لین دین ابھی فی الحال باقی ہے چھوڑ دو. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، فوراً چھوڑ دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنیں گے، دیکھیں گے، چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کا معمول ایسا نہیں تھا. آج ہم دیکھتے ہیں انسان کہتا ہے کہ حج کرنے کے بعد میں دیندار بنے گا، نکاح ہو جائے پھر داڑھی رکھوں گا، ابھی جاب ڈھونڈ رہا ہوں، ڈھونڈنے میں وقت چلے جاتا ہے، جاب مل جائے گی پکا نمازی بن جاؤں گا. تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دین کے ہر معاملے کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ صرف دنیا کے فائدے کے لیے. دنیا کا فائدہ مل جائے گا فوراً دیندار بن جائیں گے. تو صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی حالت ہو، چاہے ان کو رزق مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، فقر و فاقے کی زندگی ہو یا نہ ہو، صحابہ کرام ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد فوراً اس حکم کو مان لیتے تھے. صحابہ کرام میں تو عجیب بات یہ تھی کہ اگر کسی صحابی کو دنیا کی فراوانی مل جاتی، دنیا کا مال و متاع مل جاتا، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ کہیں اللہ رب العالمین میرے تمام نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے. کیونکہ دنیا کی نعمتیں عمل کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہمیشہ کم رہنے والی ہیں. چاہے دنیا کی نعمتیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اخروی اعتبار سے کم ہی رہے گی. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا. صحابہ کرام ایک اور چیز جانتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ عمل میں آگے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اندر کی جو چیز ہے وہی قیمتی ہے، باہر کی کوئی کیفیت قیمتی نہیں ہوتی. اندر کی جو چیز ہے وہی قیمتی ہے. باہر انسان کیسی بھی حالت میں ہو، اس کا کوئی لمحہ، کوئی وقت اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اندر کی جو چیز ہے اس کی قدر ہونی چاہیے. اور جیسے ایک انسان اپنے اندرونی چیز کی قدر کر لیتا ہے تو ہر اعتبار سے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کچھ بکسوں میں لکھا رہتا ہے کہ ہینڈل وتھ کیئر، اس کو اچھے سے اٹھاؤ. کیوں؟ کیونکہ بکسا اگرچہ پٹھے کا بنا ہوا ہے، لیکن اندر جو کانچ کا سامان رکھا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو پورا کا پورا معاملہ بگڑ جائے گا. تو صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے، لیکن آج ہم یہ سمجھ نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی رونق جو ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں، وہی اصل چیز ہے. وہ مل جائے، زندگی اچھی بن جائے، کامیاب ہے. لیکن اللہ کے یہاں اصول ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو لوگوں کا دل دیکھتا ہے. انسان کیسا ہے، کیسے رنگ کا ہے، اس کے اعضاء و جوارح کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین دراصل انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی ربوبیت، اس کی عبودیت کتنی زیادہ بھری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا تقوی کس قدر بھرا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. محترم حاضرین، اب اگر کوئی انسان ان تمام چیزوں کے باوجود افسوس کرے کہ رمضان کا یہ آنے والا مہینہ بھی گزر گیا، اس میں بہت کچھ سوچ کے رکھا تھا، قرآن کریم اس بار تو پڑھنے ہی والا ہوں، لیکن کتنے سالوں سے رمضان آتے جا رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی قرآن ختم ہونے کے نصیب نہیں ہو رہے. ہم نے سوچا ہوگا کہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ صدقہ دوں گا، لیکن صدقہ صرف 1-2 مرتبہ دے کر ہم بھول جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھوں گا، لیکن یہ تمام کیفیت شروع کے کچھ ایام میں رہتی ہے اور آخر میں نہ کے برابر رہ جاتی ہے. تب ایک انسان افسوس کرتا ہے کہ یہ رمضان بھی گزر گیا. لیکن یاد رکھیں، افسوس کرنے سے ایک انسان کو کسی طرح کا فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ افسوس کریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کہ اے میرے رب، اے اللہ تعالیٰ، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، اب ہمیں دوبارہ زندگی میں لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، اب پکے مومن بنیں گے، صرف اچھا ہی اچھا عمل کریں گے، گناہ کا کام کریں گے نہیں. تو مجھے بتائیے، کیا ان لوگ کو واپس کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سنگل وے ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس میں ایک ہی طرف گاڑی جاتی ہے. واپس آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اپائے نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، تو کیا ہم کو موقع ملے گا؟ ہم کو بھی موقع نہیں ملے گا.
ابھی یہ موقع مل رہا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہمارے سامنے، ہم اس کو اچھی طرح سنیں اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کریں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری اچھے سے ہو جائے، کیونکہ تیاری کب ہوتی ہے؟ کام کرنے سے پہلے۔ کوئی انسان کام کرتے کرتے تیاری نہیں کرتا ہے، تیاری ہمیشہ کام کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ کسی انسان کو تیرنا ہے، پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد وہ کہے کہ میرے کو تیرنا تو سیکھنا تھا، تو انسان کی زندگی چلی جائے گی۔ تو یہی ماحول ایسا ہے، یہی حالت ایسی ہے کہ رمضان میں آپ کو اچھا رمضان گزارنا ہے تو رمضان کی وہ چیزیں جس کو ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے، جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ورنہ لوگ رمضان کے بیچ میں روزے کی حالت میں فون کرتے ہیں کہ ابھی میں نے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے ہیں، پھر فون کرتے ہیں کہ کیا رمضان کے روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اس نے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا رمضان میں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ایک مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ مکمل طرح سے تیاری ہو جائے اور وہ غلطی یا پھر انجانے نہ انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں رکھنا چاہوں گا جو رمضان سے پہلے ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے اخلاص کو مضبوط کریں، اخلاص کو صاف کریں۔ اخلاص کا مطلب سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس میں نہ کسی شخص کی رضامندی ہو، نہ کسی شخص کو دکھانے کے لیے ہو، صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام ہو، یعنی نیت صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی شخص رمضان کے روزے کی نیت یہ نہ کرے کہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اب اس بار تو وزن کم کر کے ہی چھوڑنا ہے، وزن زیادہ ہو جا رہا ہے، وزن کم کرنے کے لیے روزہ رکھوں گا۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو رکھا ہے، اگرچہ اس میں تکلیف کیوں نہ ہو، میں ان تمام تکالیف کو برداشت کرنے والا بنوں گا۔ روزہ اس لیے نہ رکھے کہ اگر میں نہیں روزہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج یہ بڑا المیہ ہے کہ ہر ایک شخص کوئی بھی طرح نیکی کا عمل کر رہا ہے تو 2 وجوہات کی بنا پر کرتا ہے۔ ایک تو یہ عزت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، دوسرا یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ ایک عزت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، دوسرا اپنی عزت کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان صدقہ کرتے جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے باجماعت آ رہا ہے، وہ اس دل میں اگر یہ خیال رکھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے اچھا مسلمان کہیں گے، تو یہ اس کی وہ نیت ہو گئی پہلی والی۔ اور دوسری نیت عموماً رمضان میں کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ جمعہ کی نمازوں میں جو لوگ صرف جمعہ کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے مسلمان ہی نہیں کہیں گے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ تو مجھے بتائیے کون سا اچھا کام ہے، پہلا والا یا دوسرا والا؟ دونوں ہی نہیں۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہ مجھے ان کاموں سے عزت چاہیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ اکلہ وشربہ من اجلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے انسان رکھتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دینے والا ہوں، کیونکہ انسان میرے لیے ہی اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے اور پینے کی غذاؤں کو چھوڑتا ہے، صرف اور صرف میرے لیے، تو میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ساری کی ساری عبادتیں تو اللہ رب العالمین کے لیے ہی انسان کرتا ہے، مگر روزے میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ایک انسان جو بنیادی عبادتیں ہیں، یعنی کلمہ شہادت کی اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزے رکھنا، ان تمام عبادتوں میں صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو کوئی انسان پہچان نہیں سکتا کہ وہ آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے آپ مسلمان ہوئے ہیں۔
آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کو جماعت میں ملنا پڑے گا، آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو آپ زکوٰۃ نکالتے وقت آپ کو یہ بیان کرنا رہتا ہے کہ یہ میرا زکوٰۃ ہے. آپ حج کر رہے ہیں، آپ طواف کے لیے کعبۃ اللہ جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آپ وہ بنیادی اعمال کر رہے ہیں. لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. روزہ ایک انسان رکھ لیتا ہے تو کسی دوسرے انسان کو نہیں پتہ چلتا، مگر جب آپ اپنی زبان سے اس کو نکال دیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ روزے دار ہیں. تو آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں اخلاصی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے ڈائٹنگ ہو، وہ کہہ سکتا ہے ڈائٹنگ ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے. کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا آج، تبھی وہ بھوکا رہتا ہے. تو روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ روزہ جب تک ایک انسان اپنی زبان سے نہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، تب تک سامنے والا انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کون سی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے میں اخلاص کا مرتبہ، اخلاص کی شان اس قدر اوپر چلی جاتی ہے کہ وہ معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہی رہتا ہے. تو جب یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی رہتا ہے تو اسے وہی رہنے دیجیے. لوگوں کو مت بتائیے کہ میں 30 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، ایک بھی روزہ نہیں چھوٹا. کیوں بتایا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ بچپن سے جب روزہ رکھنا شروع کیا تو ایک بھی نہیں چھوٹی. میرے بچے بھی ایسے ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑتے. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ یہ معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، تو اس کو اپنی حد تک ہی رکھیے. پھر فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ تمام تر آدم کے بیٹے جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک رہتا ہے. مگر روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ روزہ جب ایک انسان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے حساب سے جتنا زیادہ دینا چاہے اللہ رب العالمین دے سکتا ہے. اس کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے روزوں وغیرہ میں اللہ رب العالمین ان کو بے حساب اجر دے گا. تو روزے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اس بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو یقین کرنا ضروری ہے کہ روزے کا جو بھی معاملہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہونے والا ہے. اس طرح کی ہم نے کئی روایت بھی سنی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشی ہے. ایک خوشی تب ہوتی ہے جب وہ افطار کے لیے سامنے بیٹھتا ہے، سامنے اس کے گھر میں کھانے کے لیے 2-3 پھل بنائے گئے ہیں، 2-3 فن کاٹے گئے ہیں، 2-3 چیزیں بنائی گئی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی کے گھر سے کوئی نیا سامان آتا ہے تو اس سے الگ خوشی ہوتی ہے. تو ایک پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار جب افطار کرتا ہے تو اس کے سامنے جو چیزیں ملتی ہیں اس کے ذریعے ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور دوسری خوشی تب ہوگی جب اللہ رب العالمین اس کو روزے کا بدلہ دے گا. اور یاد رکھیے خوشی تب ہوتی ہے جب ایک انسان کو اس کے امید سے زیادہ مل جائے. اگر کسی کو امید ہو کہ مجھے اس کام کا 10,000 ملے گا، 10,000 ملنے کے بعد اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی. لیکن امید 10,000 کی ہو اور ملے 15,000 تو اس کی ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو روزے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ روزے کی ثواب ہم نے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہماری امید سے زیادہ ہی انشاءاللہ ملنے والا ہے. اب اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، ایک آدمی اس کو ریاکاری کے ذریعے بیان کر دے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا اس بار اور پورے کے پورے روزے رکھے، تو یہ تمام کا تمام عمل سراسر صرف کھانے اور پینے کی حد تک رہ جاتا ہے. وہ تمام تر جستجو، تمام تر کوششیں روزہ رکھنا، یہ سارا کا سارا انسان پانی میں ملا دیتا ہے. آدمی اپنے عمل کو ہمیشہ یاد رکھیں، آدمی اپنے عمل کو سنعا کے ذرا برباد کرتا ہے. یہ سنا کیا ہے؟ سنا یہ ہے کہ آدمی عمل کرے پھر براڈ کاسٹ کرے، آدمی چھوٹا سا عمل کرے پھر لوگوں کو بتانے چلے. تو روزے کے معاملے میں ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں کہ روزے کے بارے میں بتاتے پھرتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے عمل کچھ کیا ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے 30 سال روزے رکھے. اس کی عمر 35 سال ہے اور وہ کہتا ہے 30 سال روزے رکھے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر 30 بول دوں گا تو زیادہ تعریف مل جائے گی. بات ابھی پڑوس تک تھی تو پورے محلے میں پھیل جائے گی کہ یہ بڑا روزدار انسان ہے. تو لوگ اپنے اعمال کو براڈ کاسٹ کے ذریعے برباد کر دیتے ہیں.
تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاص کو خاص کریں، اپنے نیت کو صاف کریں کہ آنے والا رمضان ہر ایک روزہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی رکھیں گے اور اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے، کسی سے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو اس رمضان میں کرنا ہے کہ ہمارے روزوں میں اور ہمارے نیک اعمال میں یہ دونوں چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے، پہلا ایمان اور دوسرا احتساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ایمان تو سبھی کے پاس ہے اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی طلب، یہ بھی سب کے پاس، لیکن ہم جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے چاہت۔ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کام میں اس کو یقین ہو اور اس کی چاہت ہو تو وہ کام فائدہ مند بن جاتا ہے، اس کام کا فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب یقین، تو یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے اوپر جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچے ہیں، وہ یقیناً ہونے والے ہیں، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ روزے دار کو ہم جنت کے باب ریان سے داخل کریں گے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ فضیلت روزدار کو ملے گی۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ روزدار کو خوشیاں دو ملیں گی، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ خوشی ہمیں دو ملیں گی۔ جب یقین ہو کسی چیز پر تو وہ یقین کی بنا پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو کہا جائے کہ تم یہ اس سال پورا مکمل کام کرو، اگلے سال تمہاری تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ اب اس آدمی کو سامنے والے پر یقین نہ ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ تم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ پگار بڑھا دوں گا لیکن تم نے نہیں بڑھائی، یہ چھوڑو جانے دو، تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں تھا نا، اس کو سامنے والے کی بات پر یقین نہیں تھا کہ وہ بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا، تو یقین نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان عمل چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، چاہت کی وجہ سے ایک انسان کو کہیں کہ یہاں پہ 100 بوریاں رکھی ہوئی ہیں، ان 100 بوری کو اٹھا کر وہاں رکھ دو، 50 روپے دیں گے۔ وہ آدمی بولتا ہے 50 روپے نہیں چاہیے 50 روپے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ 50 روپے کی قدر نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس چیز کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ تو جب ایک انسان کسی چیز کی چاہت میں اس کو بڑا سمجھے گا تب وہ عمل کرنے کی چاہت میں لگ جائے گا، تب وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر روزے میں بھی ہم نہ روزے پہ ملنے والے ثواب پر یقین کریں اور نہ روزے پہ ملنے والے ثواب کا ہم لالچ رکھیں، ہم احتساب کریں، ہم طلب رکھیں، اگر نہیں رکھیں گے تو ہم سے بھی یہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ نہیں گزرے گا۔ ہمارا یہ روزہ بھی عام روز کی طرح گناہوں کے ساتھ، غلطیوں کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک انسان ان تمام چیزوں کو پڑھیں جس سے روزے کے فوائد نظر آتے ہیں، روزے کے پر ملنے والے ثواب ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ الترغیب والترہیب نام کی ایک کتاب ہے، حافظ ابن منذری صاحب نے لکھی ہے، 5 جلدوں کی کتاب ہے۔ اس میں صرف یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم کیا کرو گے تو کیا ملے گا۔ جب ایک انسان ملنے والے ثواب کے بارے میں جانتا ہے تب جا کر اس کے اندر عمل کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا اور آخری کام جو ہمیں اس رمضان کے مہینے سے پہلے کرنا ہے کہ ہمیں نفس کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے نفس کو تقوی سے بھرنا ہے، کیونکہ ہم نفس کی اصلاح نہ کریں تو رمضان بھی ویسے ہی نفس کے ساتھ گزر جائے گا اور رمضان کے بعد بھی ہماری حالت ویسے ہی رہے گی۔ ہمارا نفس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا بے وقوف دوست ہے، ایک دم پاگل دوست ہے، اور اس کو ورگلانے والا شیطان ہے، اس کو ورگلانے والا شیطان ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اپنا فائدہ اور اپنی لذت دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سامنے والا جو بھی کام ہے وہ اچھا ہے میرے لیے یا نہیں ہے، مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، مجھے لذت مل رہی ہے، بس کرنا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے۔ اب اس نفس کو آپ نکال کے پھینک نہیں سکتے، آپ نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ کا نفس ہمیشہ گناہوں پہ ورگلائے گا آپ کو کہ اس طرف جانا چاہیے،
کچھ کھول کے دیکھ لیتے ہیں، یہ سب تمام چیزیں نفس کہتا رہے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، آپ اصلاح کریں، آپ اس نفس کو تقوی کے ساتھ بھر دیجئے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے اندر تقوی صرف نام کا رہ گیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہوں گے کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن ہمارا ایسا کیسا ڈر ہے کہ جس ڈر کی وجہ سے نہ کبھی ہمارے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ میں پچھلی بار کب رویا تھا، واقعی معنوں میں اللہ کے سامنے کب رویا تھا۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کچھ بھی چاہیے رو دو۔ بچہ، اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، کچھ بھی چاہیے رو دو، بھوک لگی ہے رو دو، پیر میں کوئی مچھر کاٹ رہا ہے رو دو، ہے نا؟ لیکن یہی چیز جب ایک انسان بڑا تو بھول کیوں جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے تو رونا ہے اللہ کے سامنے؟ یہ انسان بھول کیوں جاتا ہے؟ تو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ تقوی، اپنے دل کو تقوی سے اس قدر بھرنا ہے کہ ہم کم از کم اس رمضان میں اتنا زیادہ روئیں تاکہ لگے اپنے آپ کو کہ یہ والا رمضان میرا قبول ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اپنے نفس کی اصلاح کرتے وقت ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی سودی کاروبار ہو رہا ہے، کوئی ایسا کاروبار جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ حرام کام ہے، تو اگر ایسے کام میں ملوث ہیں، چاہے جانے انجانے میں ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ صحابہ کرام کو کہہ دیا گیا کہ جو کچھ باقی ہے سود کا چھوڑ دو، تو فوراً چھوڑ دیا۔ تو ویسے ہی کیفیت میں ہم اس رمضان کے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، چاہے وہ سودی کاروبار ہو، چاہے وہ حرام کاروبار ہو۔ اصلاح ہمیں یہ بھی کرنی ہے، آخری چیز، کہ اگر ہمارا معاملہ ہمارے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کی بھی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حقوق الامہات، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کے ساتھ جو باہم رشتہ تھا اس کو خراب کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے سے بڑے جرم سے بڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ شرک کے بعد علماء نے کہا ہے کہ شرک کے بعد حقوق الامہات، حقوق الوالدین کے والدین کی نافرمانی کرنا، اس کا نمبر آتا ہے۔ اسی لیے آپ کو قرآن میں کم از کم ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو مل جائے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر شرک کو حرام کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی نافرمانی کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اگر ہمارا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے تو رمضان آنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لیجیے، اور یاد رکھیں معافی آپ کو ہی مانگنی ہے۔ ایک والدین، ماں باپ اپنے بیٹے سے معافی مانگنے کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے معافی مانگیں، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ اچھا کریں، یہ ہمارا کام ہے کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں۔ تو 3 کام ہم نے بتائے رمضان آنے سے پہلے کہ سب سے پہلے نیت صاف رکھیں، کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی چیز ہو، ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے کام کریں اور اس کام کو لوگوں کے سامنے نہ بتائیں، وہ معاملہ آپ اور اپنے رب کے حد تک رکھیں۔ دوسری چیز کہ کوئی بھی کام کریں، خاص کر روزہ رکھیں تو روزے کے جو بڑے بڑے ثواب ملنے والے ہیں، اجر و ثواب ملنے والے ہیں، ان کو جانیں، ان پر یقین رکھیں اور اس کی چاہت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، کیونکہ نفس آپ کا خالی میدان ہے، اس میں کچرے گرتے رہیں گے، اس میں کوڑے کرکٹ آتے رہیں گے، آپ اس میدان کو بیچ نہیں سکتے ہو، آپ اس میدان کو صرف اور صرف صاف کر سکتے ہو، اس میدان کی اصلاح کر سکتے ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان قیمتی مشوروں پر، ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔